بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ غصے میں آپ کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ غصے میں آپ ہمیشہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ آپ اس غصے کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک نارمل ایموشن ہے۔ ہر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن آپ کو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، تو وہ ہے اینگر مینجمنٹ کی۔ آپ یہ سیکھ کر اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ غصہ آپ کو اگر ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کس بات پہ غصہ کر رہے ہو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ غصہ ہے تو آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ کچھ قدم لے لیں، آپ کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر غصے میں ہیں تو آپ اس جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ یہاں رکیں گے تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو آپ جہاں پہ آپ ہو وہاں سے آپ چلے جاؤ۔ کئی جگہ پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اگر آپ کسی آفس میں ہیں یا آپ کسی جاب پہ ہو اور آپ کو اگر آپ کا جو باس ہے وہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے، تو آپ کو وہاں پہ سننا ہوتا ہے، اور آپ سنتے بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ریزن کلیئر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو جواب دینا ہے تو فیوچر میں آپ کی جاب جا سکتی ہے، آپ کو فائنینشلی ایشوز آ سکتے ہیں، دوسری جاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو ٹائم لگے گا، تو وہاں پہ آپ خاموش ہو جاتے ہو، آپ سن لیتے ہو دوسروں کی بات۔ لیکن فرسٹریشن اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پھر وہ گھر آ کے یا تو اپنی وائف پہ یا پھر بچوں پہ نکالتے ہیں، تو پھر یہ چیز غلط ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی اور کا غصہ کسی پہ نکال رہے ہیں، بس ضرورت صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے، مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اگر پہلے والا انسان جب غصے میں ہے زیادہ اور آپ کو لگتا ہے کہ بحث چل رہی ہے، تو اس ٹائم پہ اگر آپ اسے جو بھی سمجھائیں گے، جو بھی بتائیں گے، تو اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ غلطی اس کی ہے، لیکن وہ چیز اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر جہاں پہ آپ کا بس نہیں چلتا، جہاں پہ آپ نہیں کچھ کر سکتے، تو وہاں پہ خاموش ہونا بہتر ہوتا ہے۔ کچھ ٹائم کے لیے جب وہ خاموشی جو ہے نا، وہ بھی خود میں ہی ایک جواب ہے۔ جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو تھوڑے ٹائم بعد اس بندے کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ ہاں وہ غلط تھا، اور وہ جو بھی کر رہا تھا اسے اپنی غلطی ریئلائز ہو جائے گی۔ تو ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، اور نہیں بھی ریئلائز ہوتی تو کم سے کم آپ خود کو تو ایک سائڈ پہ کر سکتے ہیں نا، پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ غصے میں ہو اور اب یہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، تو آپ ڈیپ بریتھنگ کر سکتے ہیں، کوئی کام ریلیکس میوزک سن سکتے ہیں جو آپ کو ریلیکس کر دیتا ہے۔ آپ کو جو جگہ پسند ہے، اگر نیچر پسند ہے تو آپ گرینری والی ایریا میں جا سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی فرینڈ ہے آپ جس کے ساتھ آپ بات کر کے اچھا محسوس کرتے ہو، آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ خود کو کسی کام میں بیزی کر سکتے ہیں، آپ گھر کا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میل ہیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ، فیمیل کے ساتھ اگر آپ کام کر لیتے ہیں تو آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا دھیان بدل جاتا ہے اس چیز سے، جس پہ آپ غصہ ہو، اس بات سے آپ تھوڑا سا ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہو، اور آپ کو اس میں سوچنے کا موقع بھی مل جاتا ہے کہ آپ غصہ تھے تو آپ اسے کس بات پہ تھے اور کیوں تھے اور اس کے ریزنز کیا تھے، تو پھر آپ کو مل جاتا ہے۔ اور غصہ دیکھیے وقتی ہوتا ہے انسان کا، جو ہر انسان کا غصہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ کی جگہ چینج ہوگی، جب آپ کا ماحول چینج ہوگا، جب آپ کی ایکٹیویٹی چینج ہوگی، جب آپ اس جگہ سے باہر آ جاؤ گے، تو آپ کا کچھ ٹائم بعد وہ غصہ خود ہی کم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ، اور پھر آپ کچھ ٹائم بعد اس بات کو بھول بھی جاتے ہو کہ آپ کس بات پہ غصہ تھے اور آپ کیوں غصہ کر رہے تھے۔ تو یہی کچھ طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ مکمل تو اس کو ختم کر نہیں سکتے، تو ان طریقوں سے آپ اپنے لیے زندگی کو آسان کر سکتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں سوچ لیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کیوں غصہ کر رہے تھے، یا جو بھی ریزن تھا، جو بھی تھا، بس جو بھی آپ کی لائف میں مسئلے تھے، پرابلمس تھی، تو وہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ خود ہی سالو ہو جاتی ہیں، اور اس میں اتنا ڈیپلی چلے جانا اور غصے میں اپنا ہی نقصان کر دینا، تو پھر یہ سمجھداری نہیں ہوتی آپ کے لیے۔ اگر آپ
میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو غصہ کس کس بات پہ زیادہ آتا ہے، اور غصے کی کنڈیشن میں آپ نے اپنا ایسا کون سا نقصان کیا ہے، تو آپ وہ سب مجھ سے ضرور شیئر کرنا، تاکہ اگر کوئی کمنٹس پڑھتا ہے تو آپ کے کامنٹ سے بھی دوسروں کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ تھینک یو۔